السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے۔ اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں روزن زندہ کی نیو ایپیسوڈ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ لوگ بہت میسیجز کرتے ہیں کہ جی 2 ایپیسوڈس دینی چاہیے، تو آئی ایم ریئلی سوری، میں یہ ایپیسوڈ بھی کیسے بنا پا رہی ہوں یہ میرا ہی دل جانتا ہے۔ اس ایک ایپیسوڈ کو بنانے کے لیے میرا پورا دن نکل جاتا ہے۔ کبھی ایپ کام نہیں کرتا، کبھی موبائل کام نہیں کرتا، اس مشکل سے اس کو ایپ سے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتی ہوں، اتنی ہی مشکل سے پھر یہ موبائل سے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے، تو یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ میں دوسری ایپیسوڈ بھی بنا سکوں۔ ہاں، اگر ایک دن میں 48 گھنٹے ہوتے تو ضرور پاسبل تھا کہ میں آپ کو ایک دن میں 2 ایپیسوڈ دے دیتی، لیکن افسوس ایک دن میں 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مجھے اس کے ممنوع کی بھی ایپیسوڈ بنانی ہوتی ہے، اور پھر میرا دوسرا چینل ناول زولوجی، جس پر میں نے سچی کہانیاں اور مورل اسٹوریز اسٹارٹ کی، اس کی بھی اسٹوری بنانی ہوتی ہے، تو بالکل بھی پاسبل نہیں ہے کہ میں 2 ایپیسوڈ دے سکوں۔ لیکن ہاں، آج کی ایپیسوڈ میگا ایپیسوڈ ہے، آج آلموسٹ 1 گھنٹے سے زیادہ کی ایپیسوڈ ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں یہ آج لگا پاؤں گی کہ یہ بھی نہیں، کیونکہ جب ایپیسوڈ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے تو وہ ایک تو ایپ سے موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، پھر موبائل سے اپلوڈ ہونے میں 3 4 گھنٹہ لگاتی ہے۔ تو ابھی صبح کے 9 بج رہے ہیں اور میں ایپیسوڈ بنا رہی ہوں، کیونکہ رات میں اتنی مشکل سے، رات میں دعوت میں گئی تھی، اس مشکل سے میں نے آ کے اس کی ممنوع نیند والی زبان میں جو ہے نا ریڈ کیے، اور اس کو میں نے رات میں ہی لگاتی، تو میں نے کہا ورنہ صبح تو بہت مشکل ہے کہ میں 2 ایپیسوڈز کر پاؤں گی۔ پھر صبح کے 9 بجے میں نے بنانا اسٹارٹ کی ہے، آپ دعا کریں کہ جلدی سے بن جائے اور پھر اپلوڈ بھی ہو جائے یوٹیوب پہ، کیونکہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہونے میں بھی 2 3 گھنٹہ لگا دیتی ہے۔ اور چلیں بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف، لیکن ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ جب بھی ریلیشن شپ میں کوئی بھی ریلیشن ہو، اس میں 2 سے تیسرا ہوتا ہے نا، ہمیشہ ہی کام خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے مثال دی جاتی ہے 3 تگاڑا کام بگاڑا، تو یہ ایسے ہی نہیں دی گئی مثال، یہ واقعی میں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی شہزام اور صبرین کے ریلیشن شپ میں بیچ میں شامل ہو گئی ہے ہیرا، اور جب بھی 3 تگاڑا کام بگاڑا ہی ہوا ہے، بنا کبھی نہیں ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ ناول کا نام ہے روزن زندہ، ایپیسوڈ نمبر ہے 9، اور رائٹر ہیں اس کی ملائکہ رفیع، سیزن ہے 2۔ اوشینک گارڈن، یہ محلہ جس میں بنگلے اور ولاز شامل تھے، ایلم دریا کے قریب تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں ایک جھیل، پلے گراؤنڈ اور دیگر سہولیات بھی موجود تھیں۔ سیلز پرسن نے صبرین اور فریا کو پورا دوپہر محلے کا دورہ کروایا۔ جب وہ سیلز یونٹ واپس آئے تو مینیجر نے صبرین کو پہچان کر حیرانی کا اظہار کیا اور فوراً مالک کو اطلاع دی۔ مالک نے جلدی سے ہادی کو کال کی اور ہادی نے یہ بات شہزام کو پہنچائی۔ بڑے صاحب، مس صبرین ایک گھر خریدنے کی خواہش مند ہے۔ آفس میں کام کے دستاویزات پڑھتے ہوئے شہزام نے بھویں سکیڑ لیں۔ وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ تو صرف ایک معمولی جھگڑا تھا۔ کیا وہ واقعی گھر واپس نہیں آنا چاہتی؟ ہادی کو نہیں لگتا تھا کہ یہ صرف ایک معمولی جھگڑا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے بڑے صاحب کو تسلی دینی چاہیے، نہ کہ مزید ناراض کرنا چاہیے۔ شاید وہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں، کئی امیر خواتین بھی یہی کر رہی ہیں۔ شہزام کے سخت تاثرات کچھ نرم ہو گئے۔ مختصر غور کے بعد اس نے کہا، چونکہ میری بیوی پراپرٹی خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے، انہیں کہو کہ اسے سب سے بہترین رعایت دیں۔ ہاں، 90% رعایت دیں۔ ہادی کے ہونٹوں کے کنارے سکڑے۔ لیکن بڑے صاحب، اگر آپ ایسا کریں گے تو چھوٹی بیگم کو ضرور شک ہو جائے گا، وہ شاید اپنا ارادہ ہی بدل دیں گی۔ شہزام نے جھنجھلاہٹ سے موبائل کو گھور کے دیکھا۔ پھر 70% کر دو، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہادی بے اختیار رہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے باس کو کسی گاہک کو زیادہ رعایت دیتے دیکھا جو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اوشینک گارڈن میں صبرین اور فریا دورہ کرنے کے بعد بہت مطمئن تھی۔ صرف ایک چیز جو صبرین کو پریشان کر رہی تھی وہ قیمت تھی، کیونکہ یہ اس کے بجٹ سے کچھ زیادہ تھی۔ یہاں سب سے سستی پراپرٹی بھی کم از کم کئی کروڑ ڈالرز کی تھی۔ براہ کرم مجھے سب سے بہترین قیمت بتائیں۔ مجھے اس پر غور کرنے کے لیے چند دن چاہیے، آخر کار اس نے کہا۔
ضرور، میں اپنے لیڈر سے بات کر کے آتی ہوں۔ سیلز پرسن 5 منٹ کے لیے گئی اور پھر پرجوش انداز میں واپس آئی۔ مس سپرین، خوشخبری، اگر آپ آج ڈپازٹ دیتی ہیں تو آپ ہماری 1000ویں گاہک ہوں گی۔ آپ اپنی پسند کی کسی بھی پراپرٹی پر 50% رعایت حاصل کریں گی اور آپ کو ہمارے اسپیشل لکی ڈرا میں شرکت کا موقع بھی ملے گا۔ انعامات میں مزید رعایت، مفت فریج اور گھریلو آلات، لاکھوں ڈالرز کی لگژری گفٹس وغیرہ شامل ہیں۔ صبرین اچانک ملنے والی اس خبر سے حیران رہ گئی۔ فریہ نے جوش میں چیخ ماری، تم نے لاٹری جیت لی ہے، جلدی سے ڈپازٹ دے دو، مزید سوچنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل ٹھیک، صرف ہماری 1000ویں گاہک کو یہ فوائد مل سکتے ہیں۔ یہ پراپرٹی خریدنے کے قابل ہے، چاہے آپ بعد میں اسے بھول بھی جاؤ، سیلز پرسن نے مبالغہ آمیز انداز میں کہا۔ آخر کار صبرین نے ڈپازٹ ادا کیا اور اپنی قسمت آزمائی کے لیے ڈرا میں حصہ لیا۔ سیلز پرسن نے پرچی دیکھی اور اپنا منہ ڈھانپ کر زور سے چیخ ماری، او میرے خدا، آپ دنیا کی سب سے خوش قسمت انسان ہیں۔ آپ نے مزید رعایت والا انعام جیت لیا ہے۔ 50% رعایت کے علاوہ آپ کو مزید 20% رعایت بھی ملے گی۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو کل 70% رعایت ملے گی۔ آپ مکمل طور پر تزئین و آرائش شدہ لگژری پراپرٹی جو عام طور پہ $208 ملین کی ہوتی ہے، صرف $65 ملین میں حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ صبرین کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پر خوش قسمتی کا کوئی جادو کر دیا کیا ہو۔ کیا شہزام کو چھوڑنے کے بعد اس کی قسمت بہتر ہو گئی تھی؟ وہ سیلز یونٹ سے باہر نکلی تو ہکا بکا تھی۔ فریہ کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ میں نے کبھی پراپرٹیز خریدتے ہوئے اتنی خوش قسمتی نہیں دیکھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ شہزام خفیہ طور پر؟ بالکل نہیں، وہ شاید ہیرا کے ساتھ اپنا وقت انجوائے کر رہا ہوگا۔ میرا خیال کرنے کا واحد موقع اس کے لیے شاید یہی ہوگا کہ وہ مجھے دوبارہ قید کر لے۔ اس نے منہ بنایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید خدا کو بھی تم پر ترس آ گیا۔ چھوڑو، چلو ہوٹل واپس چلتے ہیں اور اپنا سامان پیک کرتے ہیں۔ آج رات ہمیں تمہاری جیت کا جشن منانے کے لیے پب جانا چاہیے۔ فریہ نے اپنا بازو صبرین کے کندھوں پر رکھا۔ صبرین نے اسے نہیں روکا۔ آخر کار کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی پب گئی ہو۔ رات 9 بجے دونوں ایک ساتھ پب میں داخل ہوئیں۔ صبرین نے طویل عرصے سے اس ماحول کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ یہاں آنا اسے شادی سے پہلے کی سادہ اور بے فکر زندگی کی یاد دلا رہا تھا۔ تاہم زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک نو دولتیہ سا دکھنے والا آدمی جو پھولوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا ان کے قریب آ گیا۔ فریہ، یہ کیا اتفاق ہے کہ ہم دوبارہ مل رہے ہیں۔ اس آدمی نے مکاری سے مسکراتے ہوئے فریہ کے چہرے کو چھوا۔ فریہ کا چہرہ فوراً بگڑ گیا اور اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کاشان شیرازی، میں نے صاف صاف کہا تھا کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اپنے ہاتھ مجھ سے دور رکھو۔ صبرین کو حیرت ہوئی کہ یہ آدمی میرا شیرازی کا بڑا بھائی تھا۔ ایسا مت کہو، ایک بار جب تم نے دیکھا کہ میں بیڈ پہ کتنا شاندار ہوں تو شاید تمہارے لیے خود کو روکنا مشکل ہو جائے۔ اس نے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے تنگ کرنا جاری رکھا۔ تمہارے لیے میری گرل فرینڈ ہونا اعزاز کی بات ہے۔ کاشان شیرازی، اگر تم نے اپنی حرکتیں بند نہ کی تو میں تمہاری بڑی بہن یا پولیس کو کال کر لوں گی۔ صبرین نے خود کو فریہ کے سامنے کر لیا۔ بدصورت بدتخ، تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ وہ چند لمحوں کے لیے اسے گھورتا رہا، پھر اچانک ہنس پڑا۔ اوہ، تم شہزام کی بیوی ہو، اسی لیے تم اتنی مغرور ہو۔ صبرین نے بھویں سکیڑ لی، لیکن فریہ نے پیچھے سے اپنا سر آگے بڑھایا۔ یہی بات ہے، صبرین بڑے صاحب کی بیوی ہیں اور میں ان کی بہترین دوست ہوں۔ ان کو ہراساں کرنا ان کو نہیں بلکہ بڑے صاحب کو ہراساں کرنے کے برابر ہے۔ کاشان یہ سن کر زور سے ہنسا۔ اگر شہزام یہاں ہوتا تو میں ڈرتا، لیکن یہ تو صرف اس کی بیوی ہے۔ سچ کہوں تو اگر آج رات میں نے اس کی بیوی کے ساتھ وقت گزار بھی لیا تو وہ زیادہ سے زیادہ مجھے چند گھوسے مارے گا۔ کیا تم میری بات پر یقین کرتی ہو؟
صبرین اس کے مغرور چہرے کو دیکھ کر دل گرفتہ ہو گئی، لیکن اسے یہ ماننا پڑا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ یہ آدمی میرا شیرازی کا سگا بھائی تھا۔ شہزام اس کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، چاہے وہ دنیا کو تباہ کر دے۔ کاشان نے اسے اوپر سے نیچے تک للچائی نظروں سے گھورا۔ تم واقعی بدتمیز ہو، تم واقعی بدصورت ہو، اور میری بہن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر تم خوش قسمت نہ ہوتی تو شہزام سے شادی بھی نہ کر پاتی۔ کیا تم باز آؤ گے؟ فریحہ نے مزید برداشت نہ کرتے ہوئے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ تمہاری بہن کون ہے۔ تم جیسے بھائی کے ساتھ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ وہ بھی ایک عام درجے کی لڑکی ہوگی۔ احمق عورت، اگر آج رات تمہیں سیدھا نہ کیا تو اپنا نام بدل لوں گا۔ بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ کاشان نے فریحہ کے کندھوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے ایک خوبصورت ہاتھ کہیں سے نمودار ہوا اور اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ تم کون ہو؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جیسے ہی اس نے رانیہ کے سرد اور وقار چہرے کو دیکھا، وہ ساکت ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے تمہیں فریحہ کو ہراساں کرنے سے منع کیا تھا، رانیہ نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے کاشان کی آنکھوں میں خوف کی جھلک آئی، لیکن وہ فوراً غائب ہو گئی۔ رانیہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کون ہو جو میرے معاملات میں مداخلت کرو؟ تو کیا میں تمہیں یوں ہی فساد مچانے دوں اور خاندان کو بدنام کر دوں؟ اس نے اس کی کلائی پر دباؤ بڑھا دیا۔ یہ درد کر رہا ہے، کاشان کمر جھکاتے ہوئے رہا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود اس کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکا۔ چھوڑو مجھے رانیہ، تم مجھ سے بہتر نہیں ہو۔ شیرازی خاندان برباد ہو رہا ہے کیونکہ تم نے بڑے صاحب کو ناراض کیا۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ رانیہ نے ماتھے پر شکن ڈالی۔ اس منظر کو دیکھ کر کاشان کے چہرے پر مکاری بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے تمہیں ایک مشورہ دینا چاہیے۔ بڑے صاحب تمہیں صرف تب معاف کریں گے جب تم شیرازی کارپوریشن میرے حوالے کر دو گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ کارپوریشن تمہاری وجہ سے بکھر جائے؟ چپ ہو جاؤ، شیرازی کارپوریشن تمہاری قیادت میں تباہ ہو جائے گی۔ رانیہ نے کاشان کے کندھے کو پکڑا اور اسے اپنی کمر کے اوپر سے پلٹ دیا۔ وہ آدمی عوام کی نظروں کے سامنے بے دردی سے زمین پر جا گرا۔ صبرین اور فریحہ دونوں حیرت زدہ رہ گئیں، لیکن خاموشی کو توڑنے والی پہلی فریحہ تھی جو زور سے تالیاں بجانے لگی۔ تم تو زبردست ہو، کمال کر دیا۔ کاشان ہجوم کی تنقید اور تمسخر سے مشتعل ہو گیا۔ رانیہ، میں یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہونے دوں گا۔ پھر وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور پب سے باہر نکل گیا۔ شکریہ۔ صبرین نے 2 گلاس کولڈ ڈرنک کے لیے اور ایک رانیہ کو تھمایا۔ اس عورت کے بارے میں پہلی نظر میں ہی صبرین کو اچھا تاثر ملا تھا، لیکن آج رات وہ واقعی متاثر ہو گئی تھی۔ فکر مت کرو، میں تو بس یہاں سے گزر رہی تھی۔ پب کے مالک نے بتایا کہ وہ دوبارہ خواتین کو ہراساں کر رہا ہے تو میں دیکھنے آ گئی۔ رانیہ نے کولڈ ڈرنک کا ایک گھونٹ لیا۔ زبردست سسٹر، فریحہ نے انگوٹھا اوپر کر کے تعریف کی۔ اگر تم مرد ہوتی تو میں ضرور تمہارے پیچھے جاتی۔ عورتوں کا زیادہ شاندار ہونا اچھا نہیں، رانیہ نے مذاقاً کہا۔ اصل میں مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے، اس لیے فکر نہ کرو۔ صبرین نے اگلی میز سے ایک کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہو گی؟ رانیہ نے چند لمحے سوچتے ہوئے ماتھے پر شکن ڈالی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک ہی دنیا سے نہیں ہیں۔ اگر شہزام کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو میں اس سے الگ ہو چکی ہوں۔ صبرین نے درمیان میں ہی بات کاٹ دی۔ میں نے اس کا ولہ چھوڑ دیا ہے، اب میں مزید بے وقوف نہیں بننا چاہتی۔ صبرین کے اس قدر مضبوط فیصلے پر رانیہ حیران ہو گئی۔ کیا تم واقعی اسے چھوڑ سکتی ہو؟ چھوٹا نقصان لمبے دکھ سے بہتر ہے، صبرین نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں میرا کی موجودگی کے بارے میں کافی عرصے سے جانتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ایک بھوت کی یادگار سے موازنہ نہیں کر سکتی تو بھی ٹھیک ہے، آخر کار وہ مر چکی ہے، لیکن میں اس کے متبادل سے مقابلہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھتی۔ بالکل ٹھیک، سمندر میں بہت مچھلیاں ہیں، فریحہ نے اتفاق کیا۔ بڑے صاحب امیر ہیں تو کیا ہوا، تم اپنا پیسہ خود کما سکتی ہو۔
سمندر کنارے والا ولا شہزام پروجیکٹ کے کاغذات دیکھ رہا تھا جب اچانک اس کے فون پر مسلسل نوٹیفیکیشن آنے لگی۔ وہ الجھن بھری نگاہوں سے موبائل دیکھنے لگا کہ اچانک اس کے فون پر اتنی توجہ کیوں دی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نظر ڈالی۔ جیسے ہی اس نے ویڈیو دیکھی اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ویڈیو میں صبرین کو دیگر 2 خواتین کے ساتھ پب میں ہنستے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ان کے ہنسنے اور مستی کرنے کا منظر واضح تھا، خاص طور پر صبرین جو عام طور پر خاموش اور محتاط دکھائی دیتی تھی، اس وقت ایک مکمل آزاد اور بے فکر عورت کی طرح لگ رہی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے وہ ویڈیو سے نظریں ہٹانے کے قابل نہ رہا، لیکن جیسے ہی اس کے دماغ میں تبصرے آئے اس کے چہرے کی سختی بڑھ گئی۔ شہزام سوری کی بیوی پب میں، واہ، شہزام سوری کی بیوی اپنی دوستوں سے مستی کرتے ہوئے بہت سیکسی لگتی ہیں۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ ان کے دیوانے کیوں ہیں۔ کیا شہزام کو معلوم ہے کہ ان کی بیوی اس طرح پب میں مستی کر رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ واقعی آزاد ہو گئی ہیں۔ اس نے فون ایک طرف پھینک دیا اور اپنے ماتھے کو ہاتھ سے دبایا۔ کیا یہ عورت واقعی پاگل ہو چکی ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اسی لمحے ہادی دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر آیا۔ سر، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے، شہزام نے سرد لہجے میں کہا، پورا انٹرنیٹ یہی دیکھ رہا ہے۔ ہادی نے سوچا کہ اب کچھ کہنے کا وقت نہیں، لیکن وہ پھر بھی بول پڑا۔ یہ ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے۔ شہزام نے سخت لہجے میں کہا، سب کو پیغام دو کہ اس ویڈیو کو ہٹایا جائے اور ان 3 عورتوں کو فوراً یہاں لے آؤ۔ جی سر، ہادی نے سر ہلا کر کہا اور فوراً باہر نکل گیا۔ شہزام نے اپنی کرسی کی پشت پر سر ٹکایا، لیکن اس کے دل میں بے چینی کا طوفان چل رہا تھا۔ کیا صبرین واقعی اس سے اتنی دور جا چکی تھی؟ کیا وہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ شہزام ابھی نہانے کے بعد واش روم سے نکلا ہی تھا کہ ہیرا ایک گلاس دودھ لے کر اس کے پاس آئی۔ سر، میں آپ کے بال ڈرائی کر دوں؟ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن شہزام فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے گلاس اٹھایا، دودھ پیا اور سرد لہجے میں کہا، نیچے جاؤ، اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ لیکن ہیرا کی آنکھوں میں مایوسی واضح تھی۔ آپ کو اس حالت میں اکیلا نہیں رہنا چاہیے، میں سائٹ پر ایک عارضی بیڈ لگا دیتی ہوں۔ نہیں، شہزام نے ماتھے پر بل ڈالے اور کہا، یہ وہ کمرہ ہے جہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں۔ مجھے پسند نہیں کہ کوئی اور عورت یہاں گھومتی رہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے اس بارے میں خیال نہیں آیا۔ وہ پریشان نظر آئی اور سر ہلا کر چلی گئی، لیکن کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے غصے سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ شہزام جو میرا سے ملتی جلتی ہونے کے باوجود اس میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، اس بات پر اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے مقصد کے آدھے راستے تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی جب اس نے دودھ کے گلاس کی طرف دیکھا۔ ہیرا کے جانے کے بعد شہزام نے بیڈ پر لیٹ کر صبرین کا واٹس ایپ چیک کیا۔ وہاں کوئی پیغام یا اپڈیٹ نہیں تھا۔ یہ ضدی عورت، کیا وہ واقعی محض ایک چھوٹی سی بحث کی وجہ سے گھر چھوڑ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی؟ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی باقی زندگی اس کے ساتھ گزارے گی، لیکن اب وہ اسے تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے اچانک اپنے سینے میں بھاری پن محسوس ہوا۔ اس خیال سے خود کو دور رکھنے کے لیے اس نے اپنا سوشل میڈیا فیڈ چیک کیا۔ جیسے ہی اس نے # شہزام سوری کی بیوی پب میں دیکھا، اس کا خوبصورت چہرہ سرد ہو گیا۔ اس نے وائرل کلپ چلایا۔ رنگ برنگے پب کے اندر صبرین، فریہ اور رانیہ کے درمیان خوشی سے اسٹیج پر سب سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کے کنارے کو بھی ہلکا اوپر کر دیا تھا، جس سے اس کی خوبصورت ٹانگیں واضح اور حسین نظر آ رہی تھیں۔ وہ مکمل طور پر ایک دلکش لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ لگ بھگ خون تھوک دیتا۔ کب وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کرے گی؟ ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر سے گئی تھی، اور اب سب جان گئے تھے کہ وہ پب میں مستی اور خوشی منا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ اسے گھر میں بند کر دے تاکہ وہ دوبارہ باہر جا کر دوسروں کو لبھانے کی کوشش نہ کرے۔ فوراً ہی اس نے اسے ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھیجی، لیکن یہ جان کر حیران رہ گیا کہ اس کا نمبر بلاک لسٹ میں شامل تھا۔
چند سیکنڈ کے اندر ہی اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک اس کا فون بجا اور کاشان کی کال آئی۔ بڑے صاحب، آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ اس بار رانیہ نے حد کر دی۔ اس نے مجھے سب کے سامنے مارا اور قسم سے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ شہزام کی آنکھوں میں بے چینی کی ایک جھلک آئی، لیکن اس نے جلدی سے اپنے جذبات قابو میں کر لیے۔ یہ کہاں ہوا؟ پب میں، کاشان چلایا۔ میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا اور اس نے میرا کو فاحشہ کہہ دیا۔ میں یہ مزید برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اسے بحث شروع کی، تبھی اس نے مجھے مارا۔ شہزام کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ یہ عورت واقعی اپنی موت کو دعوت دے رہی ہے۔ پھر کاشان نے قدر دھیمی آواز میں کہا، اور بھی کچھ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن آپ کی بیوی بھی آج رات اس کے ساتھ ہے۔ جہاں تک میں نے دیکھا، رانیہ واقعی صبرین کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس مجھے اس پب کا پتہ بتاؤ، میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ یہ غیر متوقع نہیں تھا کہ رانیہ جب وہ اسے خوش کرنے میں ناکام رہی تو صبرین سے دوستی کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ اسے اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اس کی بیوی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ جب اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تو وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا۔ سر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر۔ اس نے گاڑی کی چابیاں پکڑی اور گیراج کی طرف بڑھنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ہیرا بھی گاڑی میں آ کے بیٹھ چکی ہے، تو اس نے غصے میں آ کر حکم دیا، نکل جاؤ۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہوگا کیونکہ آپ کی حالت مستحکم نہیں ہے۔ اس نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ عوام میں آپ کا کنٹرول کھو جائے، صحیح؟ شہزام نے اپنے پتلے ہونٹوں کو رگڑتے ہوئے خاموشی میں ڈرائیونگ شروع کی۔ وہ بہت جلد بار پہنچے۔ کاشان، جو کافی دیر سے دروازے پر کھڑا تھا، فوراً آ کر اپنی زخمی کمر کو پکڑتے ہوئے بولا، بڑے صاحب، وہ ابھی اندر ناچ رہی ہیں۔ چند ہی لمحوں میں 3 خواتین ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے باہر آئیں۔ ان کے گالوں پر سرخ رنگ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ مجھے ابھی بھی کمی سی محسوس ہو رہی ہے، جیسے ہم نے بہت کم انجوائے کیا۔ فریا نے ہاتھ بلند کیے۔ میں گھر نہیں جاؤں گی، بس ہمیں ڈنر بھی کر لینی چاہیے۔ رانیہ نے سر ہلایا۔ صبرین نے کہا، میرے ولا میں جا کر ڈنر کر سکتے ہیں۔ زبردست، مردوں کو کچھ نہیں پتا، انہیں جانے دو۔ To that shit of my life، خدا حافظ، یہ صبرین نے کہا۔ شہزام کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ تو اس نے پیچھے میری بے عزتی کی ہے۔ وہ تیز قدموں سے آ کر صبرین کو اپنے بازوں میں پکڑ کر کہنے لگا، میرے ساتھ گھر چلو۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر باہر رہے تاکہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائے، لیکن یہ واضح تھا کہ وہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ تم کون ہو اور کیا کرنے آئے ہو؟ صبرین نے آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے اس کا چہرہ صاف طور پر دیکھا تو ہیرا کا منظر اس کے ذہن میں آیا، جو اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور اسے مساج دے رہی تھی۔ اچانک اس کو الٹی آئی اور اس نے شہزام کے کپڑوں اور زمین پر وامٹ کر دی۔ صبرین یزدانی، شہزام نے دانت پیسے تھے۔ سر، ہیرا فوراً آ کر اس کے جسم سے گندگی صاف کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر فریا فوراً آگے بڑھی اور اپنے بیگ سے ہیرا کے سر پر مارا۔ تم بدتمیز عورت، خود کے لیے کیوں مرد نہیں ڈھونڈ لیتی؟ ہر جگہ اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ ہیرا تکلیف سے کرا اٹھی۔ صبرین یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور مدد کرنے کا ڈھونگ کرتے ہوئے، فریا، ایسا نہ کرو۔ اس کے باوجود اس نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا اور ہیرا کو زمین پر پڑی الٹی کے اوپر پاؤں رکھ کر گرا دیا۔ او مائی گاڈ، مجھے الٹی آ رہی ہے سین پڑھتے ہوئے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر اس پر کئی بار پاؤں سے ٹھوکر مارنے لگی۔ ہیرا تڑپتے ہوئے درد سے رونے لگی اور شہزام کی پینٹ کے کنارے کو پکڑ لیا۔ سر، میری مدد کریں۔ بس کرو، شہزام نے اسے اٹھا کر دونوں خواتین کو گھور کر کہا۔ فریا، تم واقعی کوئی تہذیب نہیں رکھتی۔ صبرین، اپنی حالت کو اچھی طرح دیکھو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ رانیہ سے دور رہو،
پھر بھی تم اس کے ساتھ گھوم رہی ہو، کیوں نہیں سنتی میری تم؟ صبرین نے اپنے کانوں کو رگڑتے ہوئے تند مزاج میں جواب دیا، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فریہ ہنسی، صبرین تمہیں نہیں پتا ہم ان سے کم تہذیب والے ہیں، اس لیے ہم بات نہیں کر سکتے۔ بالکل درست کہا۔ صبرین نے اس کی بات پر اتفاق کیا۔ چلو چلیں۔ شہزام اس کے نظر انداز کیے جانے پر غصے میں آ گیا۔ رک جاؤ، تم میری بیوی ہو اور میں حکم دیتا ہوں کہ ابھی میرے ساتھ گھر چلو۔ شہزام نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں خطرناک ارادہ جھلک رہا تھا۔ مجھ سے دوبارہ نہ کھیلنے کی کوشش مت کرنا، اپنی حدیں مت بھولو۔ حدیں؟ تمہاری حدیں کیا ہیں؟ صبرین نے شہزام کے پیچھے کھڑے کاشان کو دیکھ کر حقارت سے کہا۔ تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ دوبارہ اس کی حمایت کرنے کے لیے؟ کاشان نے فوراً درد میں کراتے ہوئے کہا، مسز شہزام، آپ کو واقعی رانیہ سے دور رہنا چاہیے۔ اس کا آپ کے ساتھ دوستی کا کوئی مقصد ہے۔ کاشان، مجھے واقعی افسوس ہے کہ میں نے ابھی بھی تمہیں اتنی سخت مار نہیں لگائی، رانیہ نے اپنی خوبصورت آنکھیں تنگ کرتے ہوئے کہا۔ کاشان اتنا ڈرا کہ فوراً شہزام کے پیچھے چھپ گیا۔ شہزام سر دیکھیں، یہ کتنی بے شرم ہے کہ مجھے آپ کے سامنے دھمکاتی ہے۔ رانیہ، لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ نرمی برتی۔ شہزام کا چہرہ برف کی طرح سرد تھا۔ اب میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ میری بیوی سے دور رہو، ورنہ شیرازی کارپوریشن کے صدر کا عہدہ تم سے چھین لیا جائے گا۔ رانیہ کا خوبصورت چہرہ پیلا پڑ گیا اور اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ لیا۔ تاہم صبرین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور شہزام کو بلند سر کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، اسے میرے ساتھ دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سے میں ہی اس کی دوست بنوں گی۔ وہ کیمرہ میں میری پہلی اچھی دوست ہے۔ شہزام کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ صبرین، میں تمہیں دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ یہ عورت چالاک، دھوکے باز اور بے رحم ہے، پھر بھی تم اسے دوست بنانا چاہتی ہو۔ کیا تم اتنی بے وقوف ہو کہ یہ نہیں دیکھ سکتی؟ ہاں، میں اتنی بے وقوف ہوں کہ میں نے تم سے محبت کی، صبرین نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ کون چالاک اور دھوکے باز ہے؟ رانیہ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بلکہ میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر ہر روز اپنی سابقہ گرل فرینڈ کی طرح نظر آنے والی عورت کو اپنے قریب رکھتا ہے۔ کیا یہی وہ محبت ہے جس کی تم بات کر رہے ہو؟ تم گھٹیا ہو۔ شہزام کے چہرے پر حیرت اور شرمندگی کا ملا جلا تاثر آیا، مگر یہ صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ پھر اس نے رانیہ کو گھوم کر غصے سے دیکھا۔ کیا تم نے اسے یہ سب بھی بتا دیا؟ رانیہ بے زبان ہو گئی اور صبرین فوراً اس عورت کے سامنے آ گئی۔ جب تم اس کو شیرازی کارپوریشن کے ساتھ دھمکا رہے ہو تو وہ مجھے کیسے بتا سکتی ہے؟ تمہارا میرا کے ساتھ تعلق اتنا کھلا تھا کہ کیمرہ میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ شاید میں نے تمہیں بتایا نہیں، مگر تم نیند میں میرا کا نام لیتے ہو، یہاں تک کہ ضمیرہ کارپوریشن کا نام تمہارے اور اس کے حروف کے سے بنا ہے۔ میں یہ بہت پہلے جان گئی تھی۔ اور کیا تم نے اس کے لیے تفریحی پارک بنایا تھا؟ آتش بازی ابھی تک ہر شام 8:31 پر تمہاری محبت کا اعلان کرتی ہے۔ کتنی جذباتی بات ہے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں واقعی بے وقوف ہوں؟ نہیں، یہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔ شہزام نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اسے کبھی نہیں معلوم تھا کہ وہ نیند میں میرا کا نام لیتا تھا۔ اسے کیوں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے صبرین کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر اس نے اسے غصے سے جھٹک دیا۔ اس کے سامنے کھڑی عورت اسے نفرت، مایوسی اور غصے کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ یہ سب ماضی کی بات ہے، لیکن تم نے ہیرا کو اپنے قریب رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی ایک مری ہوئی عورت کی یاد سے بہتر نہیں بن سکتی، یا حتیٰ کہ اس کی جگہ لے سکتی ہوں۔ صبرین نے کانپتے ہوئے انگلی سے ہیرا کی طرف اشارہ کیا۔ کتنی نفرت انگیز باتیں تم نے اس کے ساتھ میرے بیڈ پر کی جب میں ہر دن دور تھی۔
کیا گھر میں کوئی اور کمرہ نہیں تھا؟ تمہاری ضرورتیں اتنی پرشدت تھیں کہ خود کو روک بھی نہ سکے۔ میم، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہیرا نے گلوگیر آواز میں کہا۔ آپ ہی وہ ہے جن کی سب سے زیادہ پرواہ ہے شہزام سر کو۔ چپ ہو جاؤ، تم سے زیادہ منافق کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم نے اسے اس کے دوست سمیت دھوکہ دیا اور سب ایسا بنا دیا جیسے یہ میری غلطی ہے۔ صبرین نے گہری سانس لی۔ لیکن فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم چاہتی ہو تو اس مرد کو اپنا لو، کیونکہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم میری پرواہ نہیں کرتی تو پھر کس کی کرتی ہو؟ شہزام نے اس کے کندھوں کو پکڑ لیا۔ اس کا جسم ایسے دکھ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ میں نے ہیرا کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اسے صرف اس لیے اپنے قریب رکھتا ہوں کیونکہ وہ میرا کی کزن ہے اور میں نے سوچا کہ مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، ہمارے بیڈ پر اس کا خیال رکھنا بھی، صبرین نے حقارت سے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کیا، شہزام نے زور دیتے کہا۔ تم میری بات کیوں نہیں مان رہی؟ یقین نہیں ہے تمہیں مجھ پر؟ کیونکہ تم میرے یقین کے قابل نہیں ہو۔ صبرین نے سر جھٹک دیا۔ وہ اپنی دبائے ہوئے غصے کو نکالنے کے بعد کچھ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ شہزام، کیا تم تھک نہیں گئے؟ تم اپنی سابقہ گرل فرینڈ کی کزن اور اس کے بھائی کی حفاظت کر رہے ہو۔ رانیہ سے نفرت اور شیرازی کارپوریشن کو دبانا تمہاری سابقہ گرل فرینڈ سے تعلق رکھتا ہے نا؟ مستقبل میں اور کیا سامنے آنے والا ہے؟ اس سب کے بعد وہ تینوں کار میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ شہزام کا دل ٹوٹ گیا جب اس نے گاڑی کو دور جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ شدید خواہش کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے دوڑے، لیکن اچانک اس کے سر میں شدید درد ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ تینوں ایک ریسٹورانٹ میں تھیں۔ انہوں نے کھانا منگوایا۔ اگرچہ انہوں نے باتوں کا حل نکال لیا تھا، لیکن صبرین شہزام کے اسے اذیت دینے کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رانیہ، کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ شہزام اور اس کے دوست تم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تمہیں تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ جانا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم ایک اچھی انسان ہو۔ ہاں، آج کل سیدھی اور بے تکلف عورتیں کم ہی ملتی ہیں، پریا نے حامی بھری۔ رانیہ کافی غمگین دکھائی دی۔ شاید یہ میرا کی وجہ سے ہے۔ جب میری والدہ مجھے شیرازی خاندان میں واپس لے آئیں تو انہوں نے میری والدہ کو تیسری فریق سمجھا اور دوسروں کو بھی مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کیا۔ میں ہائی اسکول میں تنویر سے مل رہی تھی، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اس نے مجھ سے تعلق توڑ لیا۔ تینوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے میرا کو تنگ کیا ہے، گویا میں نے اس سے اور اس کے بھائی سے کمپنی اور والد کا پیار چھین لیا۔ لیکن میں ہمیشہ اپنی محنت اور صلاحیت پر انحصار کرتی ہوئی آج یہاں تک پہنچی ہوں۔ فریا کا منہ کھلا رہ گیا۔ سچ؟ تو لگتا ہے میرا واقعی ایک منافق عورت ہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ شہزام کو ایسی عورت پسند آتی ہے۔ صبرین بھی حیران ہو گئی۔ اسے لگتا تھا کہ شہزام جس عورت کو کبھی نہیں بھول سکتا وہ معصوم اور سادہ ہوگی۔ کہیں نہ کہیں یہ اسے عزت اور آبش کی یاد دلا رہا تھا۔ خیر، ایک عورت جو مرد کو اتنی گہری محبت میں مبتلا کر سکتی ہے وہ کبھی سادہ نہیں ہو سکتی۔ چند سیکنڈ کے بعد رانیہ نے کہا، اگر میرا ابھی زندہ ہوتی تو تم یقیناً اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ صبرین خاموش رہی۔ صبرین جو ابھی میرا سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی جبکہ وہ مر چکی تھی، تو زندہ ہونے کی صورت میں کیا ہوتا؟ ہسپتال میں شہزام ہوش میں آیا۔ اس کا ہاتھ ایک نلکی کے ذریعے سیلین ڈرپ سے جڑا ہوا تھا۔ اس نے چند بار اپنی آنکھیں جھپکی۔ وہ دوسرے کمرے سے دارون کی آواز سن سکتا تھا۔ میں نے شروع سے ہی کہا تھا کہ صبرین اچھی لڑکی نہیں ہے۔ شہزام اتنا بیمار ہو چکا ہے، پھر بھی اس نے طلاق کے کاغذات بھیج دیے۔ اسے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آواز کم کر، اگر وہ جاگ گیا اور تمہیں سن لیا؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ اس سب کے لیے شکر گزار نہیں جو شہزام نے اسے دیا، اور ابھی بھی ایک مرے ہوئے شخص سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سر، آپ جاگ گئے ہیں، ہیرا نے چھوٹی سی آہٹ کے ساتھ کہا۔
جب شہزام نے آنکھیں کھولیں دوسرے کمرے میں بات چیت رک گئی۔ چند منٹ بعد زارون اور تنویر بے تکلفی سے کمرے میں آئے۔ مجھے طلاق کے کاغذات دکھاؤ، شہزام نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ زارون نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد کاغذات دے دیے۔ شہزام نے دستاویزات کا جائزہ لیا جس میں لکھا تھا کہ صبرین کو کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس بات کے لیے تیار تھی کہ بغیر کچھ لیے طلاق لے لے، بس وہ کاغذات پر دستخط کر دے۔ اس نے کاغذوں کو پکڑ کر فوراً پھاڑ دیا۔ سب کا رد عمل مختلف تھا، لیکن ہیرا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ سر پریشان نہ ہو، میم صرف غصے میں یہ سب کر رہی ہیں۔ جب وہ سکون میں آ جائیں گی تو انہیں افسوس ہوگا۔ تمہیں جانا چاہیے یہاں سے ابھی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ اس کے سر میں شدید درد اٹھا۔ اس کا چہرہ جم کر رہ گیا۔ زارون اس کے حق میں غصے میں کھڑا ہو گیا۔ شہزام تم کیا کہہ رہے ہو؟ صبرین نے تمہیں بے ہوش ہونے کے بعد بھی تمہاری خبر نہیں لی۔ ہیرا ہی تھی جس نے تمہیں یہاں پہنچایا۔ تو کیا مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے؟ شہزام نے سرد نگاہ سے کہا۔ تم اسے اتنی حمایت کیوں دے رہے ہو؟ تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ زارون کچھ کہنے کے لیے ہچکچایا۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ زارون سر براہ کرم لڑائی بند کر دیں، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ شہزام سر اپنی بیوی کے ساتھ یہ لڑائی نہ کرتے، سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے اب جانا چاہیے۔ شہزام نے چپ چاپ اپنے ہونٹ بند کیے، کچھ نہیں کہا۔ ہیرا میں تمہیں باہر چھوڑ آتا ہوں۔ زارون نے آہ بھری، پھر اس کے پیچھے دوڑا۔ تنویر نے اپنی کنپٹی کو رگڑا۔ اب تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں صبرین کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دوں گا۔ میں پوری طرح سے پر یقین ہوں کہ وہ وہی عورت ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے جس نے اسے مایوس کر دیا۔ یہ میری غلطی ہے شاید۔ مجھے ہیرا کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے نہیں لگا تھا کہ صبرین مجھ سے اتنی بدگمان ہو جائے گی۔ ہیرا کے ساتھ بیڈ پہ جانے کی بات وہ کیا سوچ رہی تھی؟ شاید رانیہ نے اس کو بہکایا ہو۔ تنویر نے چہرہ تیوریوں میں سکیڑا۔ رانیہ شیرازی؟ شہزام نے بیڈ پہ مکہ بنا کے مارا۔ اب میں اس کے ساتھ کوئی بھی مہربانی نہیں کروں گا۔ یہ افواہیں پھیلاؤ کہ میں چاہتا ہوں کہ شیرازی خاندان 1 مہینے کے اندر دیوالیہ ہو جائے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر صبرین کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ تمہیں اور زیادہ ناپسند کرے گی، تنویر نے کہا۔ شیرازی خاندان ویسے بھی اپنے آخری وقتوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، شہزام نے دوبارہ اپنے سر میں درد محسوس کیا۔ تم اس معاملے میں زیادہ تجربہ رکھتے ہو، مجھے بتاؤ مجھے اسے واپس کیسے پانا ہے؟ رکو، میں تمہیں کچھ خفیہ طریقے بھیجتا ہوں۔ تنویر نے اس کے فون پر چند فائلز بھیج دیں۔ شہزام نے پورا دن ان کا مطالعہ کیا۔ رات کو آنٹی یاسمین کھانا لے کر آئیں۔ شہزام کے دل میں شرمندگی کا احساس ابھرا جب اس نے آنٹی یاسمین کے سر پر بندھی پٹی دیکھی۔ آپ کو گھر پر آرام کرنا چاہیے، میں ہادی سے کہوں گا کہ میرے لیے ایک نرس رکھے۔ کوئی بات نہیں چھوٹے صاحب، آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ پھر کچھ کہنے کو کھلی لیکن پھر خیال بدل لیا۔ شہزام نے سوچا کہ وہ خوفزدہ ہے تو اس نے نرم لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دیں، میں ٹھیک ہوں، مگر میم نے آپ کو غلط سمجھ لیا ہے۔ اس نے کہا، آپ دونوں کی اس رات سخت لڑائی ہوئی تھی اور مجھے وضاحت دینے کا موقع نہیں ملا۔ حقیقت میں میم نے ہیرا کو بے وجہ نہیں مارا تھا۔ وہ گھر آئی اور آپ کو اور اسے ایک ہی بیڈ پر پڑا دیکھ لیا۔ اگر یہ میں ہوتی تو میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی۔ کیا؟ اس نے آنٹی یاسمین کو اپنی سیاہ آنکھوں سے دیکھا۔ ہیرا میرے بستر پر کیوں تھی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ اس دن آپ کو پھر سے دورہ پڑ گیا تھا۔ آپ نے جب وہ آئی تو اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ تک لے آئے۔ سر، کیا آپ نے اس وقت اسے مس میرا سمجھ لیا تھا؟ نہیں۔ شہزام کو جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ کیا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا؟ اسے تو بالکل یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر بات جاری رکھی۔ میں نے اس رات میم کو روکا تھا، مگر وہ اوپر دوڑ کر گئی اور غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ پھر آپ نے اسے تہخانے میں قید کر لیا۔
مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت افسردہ ہو گئی ہوں گی۔ میں میں نے اسے تہخانے میں قید کیا؟ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ان کی صرف معمولی سی لڑائی ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، میم ساری رات مدد کے لیے چلائی۔ یہ بہت دل دکھانے والی بات تھی۔ وہ یہ سوچ کر افسردہ ہو گئی تھی کہ آپ نے اسے تہخانے میں بند کر دیا، جیسے آپ کے خاندان نے پچھلی بار کیا تھا۔ اس کے سینے میں بھاری احساس بڑھ کر ایک شدید درد میں بدل گیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس کا سر پھر سے درد کرنے لگا۔ پریشان ہو کر آنٹی یاسمین نے فوراً تکیہ اٹھا کر اس کی گردن کے نیچے رکھ دیا۔ اس کے باوجود وہ تیز درد اسے ساری رات سونے نہیں دے سکا۔ صبح کا وقت تھا، صبرین ایسے آپریشن میں داخل ہوئی۔ ہادی وہاں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ مسز شہزام، یہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج ہیں جو آپ نے تانیہ اور مسٹر لاشاری کے درمیان پہلے درخواست کی تھی۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گئی۔ اس کی اور شہزام کی لڑائی ہو چکی تھی اور اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ شہزام کا اسسٹنٹ اس کی مدد جاری رکھے گا۔ شکریہ، اس نے دستاویز موصول کی اور پھر کہا، یہ آخری بار ہوگا جب میں آپ سے مدد مانگوں گی۔ براہ کرم اس وقت مجھے مسز شہزام مت کہیں، اب میں وہ نہیں ہوں۔ آپ ہمیشہ تک میری باس رہیں گی جب تک آپ شہزام سر کے ساتھ شادی شدہ ہوں۔ وہ فکر مندی کے ساتھ بولا، اصل میں سر آپ کی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ 2 راتیں پہلے جب آپ پب سے چلی گئیں وہ بے ہوش ہو گئے اور کل تک ہوش میں نہیں آئے۔ وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ کل رات اس نے آپ کو ہیرا کی تلاش کرنی چاہیے یا پھر اس کی سابقہ گرل فرینڈ کی قبر پر جا کر اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ باتیں اس کا موڈ خراب کر گئیں۔ شہزام کے ارد گرد بہت سے لوگ اسے بتا رہے تھے کہ وہ اس کی پرواہ کرتا ہے، کہ اس کی حالت اس کے بغیر بگڑ جائے گی۔ اس نے ان کی باتوں پر یقین کیا۔ اس نے اپنے آپ کو ہلکا کر لیا تھا تاکہ سوری خاندان کے افراد کو خوش کر سکے، مگر آخرکار اسے کیا ملا؟ ذلت اور جھوٹ۔ شہزام سر ہیرا کو پسند نہیں کرتے۔ ہادی بس کرو، میں کوئی چیریٹی آرگنائزیشن نہیں ہوں۔ اس نے اسے فوراً روک دیا اور اس کی آنکھوں میں نفرت سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ ہادی کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے ایک آہ بھری جب وہ لفٹ میں داخل ہوئی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ سب کچھ یوں ختم ہوگا تو وہ شہزام سوری سے کہتا کہ ہیرا کو شروع میں ہی نہ رکھا جائے۔ صبرین نے اپنی متلی کو دباتے ہوئے باتھ روم کی طرف دوڑی۔ پچھلی بار اس نے بہت زیادہ کھا لیا تھا جس کی وجہ سے حالیہ دنوں میں اس کا پیٹ خراب رہنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں موجود دستاویز پڑھنا شروع کی۔ ناٹ میچڈ سرخ بولڈ الفاظ میں اس کے سامنے آیا۔ کیا بات ہے! وہ مکمل طور پر چونک گئی۔ تانیہ عظیم لاشاری کی بیٹی نہیں تھی، تاہم اس نے اس کی ماں کو چھوڑ کر رضیہ سے شادی کر لی تھی کیونکہ رضیہ حمل سے تھی، یعنی رضیہ نے 20 سال پہلے عظیم کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ مرد شاید کریم ہی تھا، اور کیوں نہ ہو، تانیہ عظیم سے اتنی مشابہت رکھتی تھی۔ پھر اس نے دستاویز کو احتیاط سے واپس رکھ لیا۔ یہ ایک چونکا دینے والی خبر تھی، لیکن ابھی اسے عوامی نہیں بنانا چاہیے تھا۔ جیسے ہی وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی، ڈاکٹر اینجلو کا فون آیا۔ مسز شہزام، وہ جگہ جہاں میں کل رات ٹھہرا تھا اچانک آگ لگ گئی۔ خوش قسمتی سے آپ نے مجھے یاد دہانی کروائی کہ میں ان دنوں خطرے میں ہو سکتا ہوں، اس لیے میں ہمیشہ گھر واپس آنے کے بعد پیچھے سے چلا جاتا ہوں۔ آپ کی پیش گوئیاں اتنی درست ہیں۔ یہ اچھا ہے۔ براہ کرم اپنے اسسٹنٹ کو ہدایت دیں کہ عوام میں یہ خبر دے دیں کہ آپ آگ میں مر گئے ہیں۔ اس دوران میرے والد کا علاج خفیہ طور پر جاری رکھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کریم کی بے رحمی پر جو ایک عالمی سطح کے ڈاکٹر کو نقصان پہنچا رہا تھا، خوش قسمتی سے اس نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ شخص ڈاکٹر کو ہدف بنائے گا کیونکہ عظیم لاشاری پر سخت نگرانی تھی۔ اب کریم اور باقی سب کو یقین ہو چکا ہوگا کہ ڈاکٹر اینجلو مر چکا ہے۔ لاشاری ہاؤس۔ رضیہ ڈاکٹر کی موت کی خبر پر خوش ہو کر مسکرائی۔ اس نے واقعی مایوس نہیں کیا۔ عظیم جلد ہوش میں نہیں آئے گا۔ اب جبکہ ڈاکٹر اینجلو مر چکا ہے، صبرین تو اتنی بے وقوف ہے کہ صرف ہسپتال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ ضرور دل ہی دل میں رو رہی ہوگی۔ تانیہ الجھن میں پڑ گئی۔
ماما آپ کس کو اس سے مراد لے رہی ہیں؟ میرے ڈیڈ کو؟ ہاں تمہارے ڈیڈ آ رہے ہیں تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے باضابطہ ملاقات کر سکو۔ ہمیں مستقبل میں ان پر ہی انحصار کرنا پڑے گا۔ رضیہ نے اپنی بیٹی کے سر پر تھپکی دی، اگرچہ اس نے ان سالوں میں اس آدمی کو کمتر سمجھا تھا، لیکن اسے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اسے وہ سب کچھ دے سکتا تھا جو وہ چاہتی تھی، برخلاف عظیم کے جو ہمیشہ شہرین کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ تانیہ نے امید بھری نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ 10 منٹ بعد ایک آدمی ویل چیئر دھکیل کر اندر لایا گیا۔ تانیہ نے اسے دیکھ کر حیرانی کا سامنا کیا، لیکن آخرکار اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ وہ عظیم سے مشابہت رکھتی تھی، حالانکہ وہ اس کا حقیقی والد نہیں تھا۔ مزید یہ کہ انکل کریم نے اس کے بچپن سے ہی بہت لاڈ اڑائے تھے۔ جو کچھ بھی وہ کرتی وہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا۔ تانیہ ادھر آؤ، میں آپ کا ڈیڈ ہوں۔ کریم نے اسے اشارہ کیا۔ انکل کریم، یہ آپ ہیں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنی پیشانی پر بل ڈالا اور رضیہ نے فوراً صورتحال کی وضاحت کی۔ در حقیقت تمہارا انکل مجھے 20 سال پہلے سے پسند کرتا تھا، لیکن میں نے اتنا کچھ نہیں سوچا اور اپنے سارے خواب عظیم پر لگا دیے تھے۔ اس سے شادی کرنے کے لیے تمہارے انکل اور میں نے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میری بچی عظیم کی ہے تاکہ وہ مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے۔ ان سالوں میں تمہارا انکل ہمیشہ ہماری دیکھ بھال کرتا رہا ہے۔ اس کی مدد کے بغیر صبرین شاید ابلاشاری کارپوریشن پر مکمل کنٹرول رکھتی ہوتی۔ مجھے انکل نہ کہو، مجھے ڈیڈ کہو۔ اس نے تانیہ کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں تمہارے لیے بہترین باپ ثابت ہوں گا۔ شکریہ ڈیڈی۔ اس نے اس کے گرد بازو ڈالے۔ کریم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ عظیم سے کہیں بہتر تھا۔ ڈیڈی، مجھے صبرین سے نفرت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مر جائے۔ جو بھی میری بیٹی کو تنگ کرے گا وہ اس کے اعمال کا حساب دے گا، لیکن ابھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمہاری شادی بٹ فیملی سے جلد از جلد مکمل ہو۔ لاشاری اور بٹ کے اتحاد کے بعد سوری فیملی کا اس شہر میں کوئی مقام نہیں رہے گا۔ تانیہ نے غفلت کی حالت میں کہا۔ ڈیڈی، کیا آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کیمبرا کی ٹاپ ایلیٹ خاتون بنو۔ تمہیں ہر کوئی تلاش کرے گا اور سب تم پر رش کریں گے۔ کریم کی نظریں بھرپور اعتماد سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دن بہت جلدی آئے گا۔ تانیہ نے اس منظر کو تصور کیا اور اس کے وجود میں خوشی سے ایک کپکپی دوڑ گئی۔ رات کے 11 بجے صبرین فلم دیکھ کر ولا واپس آئی۔ دروازہ کھولتے ہی اسے کچھ غلط محسوس ہوا۔ لاؤنج میں گلابوں کی خوشبو بہت زیادہ تھی۔ دروازے کے قریب ایک جوڑی مردوں کے جوتے پڑے ہوئے تھے جو اسے مانوس لگے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے لائٹس آن کی۔ لاؤنج کے بیچ میں بے شمار سرخ گلابوں سے دل کی شکل بنائی گئی تھی۔ شہزام وہیں بیٹھا تھا جس نے سیاہ ٹی شرٹ اور لمبے سیاہ پینٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بال بھی چپی بینگز میں کٹوانے کے انداز میں تھے جو اس وقت فلمی صنعت میں مقبول تھے۔ اس کے بال اور اس کے چہرے کے زاویے اور واضح طور پر ابھری ہوئی خصوصیات اسے حسین اور دلکش بناتی تھی۔ صبرین کو اسے پہچاننے میں مشکل ہوئی۔ کیا یہ شہزام تھا؟ آج وہ ایسا کیوں لگ رہا تھا؟ اسے پہلے سے ہی تاثر تھا کہ فلمی صنعت میں مرد اداکار جو اسٹائل میں بال بناتے ہیں وہ اچھے نظر آتے ہیں، مگر وہ شہزام کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے۔ کیا میں اچھا لگ رہا ہوں؟ شہزام نے اسے چپ چاپ گھومتے ہوئے دیکھا اور اس کے منہ کے کونے پر مسکراہٹ آئی۔ ایسا لگتا تھا کہ تنویر کی خفیہ کتاب کافی مفید ثابت ہوئی۔ خواتین ان مردوں سے نظریں نہیں ہٹا پاتی جو حسین اور تھوڑے بگڑے ہوئے ہوں۔ اگرچہ اس نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، لیکن وہ صبرین کے لیے کبھی کبھی اپنا ہیئر اسٹائل بدلنے کو تیار تھا۔ صبرین نے اسے سنجیدگی سے جانچا اور ابرو چڑھا کر کہا، ہیرا نے تمہاری اتنی خراب حالت کے باوجود تمہیں باہر جانے کی اجازت کیسے دی؟ کیا تم میری فکر کر رہی ہو؟ شہزام کا موڈ ہلکا ہو گیا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ بالکل نہیں، تم نے اپنے بال اتنے بچکانہ اسٹائل میں کٹوا لیے ہیں اور کسی دوسرے کے گھر کو گلابوں سے سجا دیا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اور زیادہ بیمار ہو گئے ہو؟
صبرین نے براہ راست بات کی۔ کیا تم نے یہ گلاب غلط جگہ نہیں رکھے؟ انہیں میرا کی قبر کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ اصل میں وہ اس کے بالوں اور گلابوں کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ اور بیمار ہو گیا۔ شہزام جم گیا۔ اس نے 30 سال تک زندگی گزاری تھی، مگر یہ پہلی بار تھا جب اسے چہرے پر تماچا محسوس ہوا۔ تم پاگل ہو، یہ سارا گند، یہ ساری چیزیں میں کیسے باہر پھینکوں گی اب؟ صبرین گلابوں کو دیکھ کر سر پکڑ رہی تھی۔ اس نے پورا دن اس نئے گھر کی صفائی میں گزارا تھا اور اب وہ یہاں گندگی کر رہا تھا۔ شہزام نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی اور اس کا چہرہ کڑوا ہو گیا۔ اس نے اتنا وقت گلابوں کو ترتیب دینے میں گزارا تھا اور اس کے ہاتھ کانٹوں سے چھلنے لگے تھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ صبرین نے اسے لب بھینچے گھورا۔ تم یہاں کیسے داخل ہوئے؟ فوراً یہاں سے جاؤ ورنہ میں تمہیں پولیس کو رپورٹ کر دوں گی کہ تم میرے ذاتی پراپرٹی میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، تم جا کر مجھے رپورٹ کر سکتی ہو، میں پولیس کو یہ دکھا دوں گا۔ شہزام نے ان کا شادی کا سرٹیفکیٹ نکالا۔ ہم اب بھی میاں بیوی ہیں، تمہارے نام کی جائیداد میں میرا بھی حصہ ہے، اس لیے مجھے یہاں رہنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ صبرین خاموش ہو گئی۔ وہ تقریباً بھول گئی تھی کہ وہ آسٹریلیا کا بہترین وکیل ہے۔ تو تم ہیرا کو یہاں لانا چاہتے ہو اور دونوں عورتوں کو ایک ہی شوہر کی خدمت کرنے دینا چاہتے ہو۔ صبرین نے طنزیہ مذاق کیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کینبرا کے اثر و رسوخ والے اعلیٰ طبقے میں پہلے نہیں ہوا، جہاں قانونی بیوی اور معشوقہ ایک ہی گھر میں اکٹھا رہتی ہیں۔ شہزام نے اس کی طنزیہ باتوں کو سنا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کی جسمانی ساکھ کسی ماڈل جیسی لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خون کی لالی تھی۔ میں نے ہیرا کو پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔ خالہ یاسمین نے مجھے بتایا کہ اس رات تم نے اسے مارا کیونکہ میں بیڈ پر لیٹا تھا اور ہیرا کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا ونڈرلینڈ کا معاملہ بہت پرانا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہر جمعے کو رات 8:31 پر آتش بازی کا ایونٹ اب بھی جاری ہے۔ ہمیشہ تھیم پارک کے جنرل مینیجر نے اس ایونٹ کا انتظام کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آتش بازی سیاحوں کے لیے ایک مشہور مقام بن گئی ہے، لیکن میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اسے منسوخ کر دے۔ جب میں نے زامیرا کارپوریشن کا نام رکھا تھا میں تم سے نہیں ملا تھا، تاہم میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ سوری کارپوریشن الیکٹرانکس اور زامیرا کارپوریشن جتنی جلدی ممکن ہو ضم ہو جائیں۔ اس کے بعد آسٹریلیا میں زامیرا کارپوریشن کا وجود نہیں رہے گا۔ شہزام قدم بقدم صبرین کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں محبت سے بھری ہوئی تھی۔ صبرین واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنا سر نیچے کیا اور اس کے ہونٹوں پر محبت سے لب رکھ دیے۔ صبرین اس لمحے میں جیسے بے ہوش ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس آدمی کی شکل، مقام اور خوشگوار آواز ایک عورت کو آسانی سے بہکا سکتی تھی، لیکن جب اس کی سانسیں قریب آئیں صبرین نے ہوش میں آ کر چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اسے احتیاط سے دیکھا۔ تم نے کہانی وہ لڑکا جس نے بھیڑیے کا شور مچایا سنی ہے نا؟ تم نے پہلے بھی میرے لیے بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں، مگر تم نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جب ہیرا نے شکوہ کیا تم سمجھے کہ میں اسے تنگ کر رہی ہوں۔ تمہارے تمام دوست مجھے ایک بری عورت سمجھتے ہیں جو حسد اور جلن سے بھری ہوئی ہے۔ مجھے اب اور نہیں برداشت۔ اس نے گہری سانس لی۔ اور کاشان کا معاملہ بھی تھا۔ تمہیں پتا تھا کہ اس کی بنیاد ہی خراب ہے، پھر بھی تم نے بار بار اس کی مدد کی۔ آخر کار حیف مجھ پہ حملہ آور ہوا، جس سے ولید کا ایک گردہ ضائع ہو گیا اور مجھے اس گناہ کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا۔ میں ہی کیوں؟ شہزام نے اپنی آنکھیں دھیمی کر دی۔ تو تمہارا خیال ہے کہ ولید کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی؟ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ صبرین طنزیہ ہنسی۔ اگر ولید نہ ہوتا تو میں مر چکی ہوتی۔ میں تمہاری سابقہ گرل فرینڈ کے بھائی کی وجہ سے مر جاتی۔ وہ سرد لہجے میں کہہ کر اوپر چلی گئی۔ اسے غصہ تھا شہزام پہ اور اس نے دروازہ زور سے بند کر کے شاور میں جا کر نہانے کا فیصلہ کیا۔ شاور سے نکلنے کے بعد اس نے اس شخص کو دیکھا جسے باہر ہونا چاہیے تھا اور وہ اس کے بیڈ پر سو رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے سرہانے تکیہ تھا اور اس نے اس کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ پاگل ہونے والی تھی۔ آخر یہ شخص اندر کیسے آ گیا؟
شہزام یہاں سے نکلو، صبرین نے چادر اٹھا کر کہا تو جب اس نے دیکھا کہ شہزام بنا شرٹ کے چادر کے نیچے ہے، اس کا چہرہ غصے اور شرم سے لال ہو گیا۔ تم نے کچھ کیوں نہیں پہنا؟ شہزام نے صبرین کے لال چہرے کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ نیند کے لیے میں نے انہیں اتارا، تم نے میرے لیے کوئی نائٹ ویئر بھی تیار نہیں کیا۔ وہ اتنا بے شرم ہو چکا تھا کہ دوسرے کے گھر میں گھس آیا تھا اور اب اسے الزام دے رہا تھا کہ اس نے اس کے لیے نائٹ ویئر کیوں نہیں تیار کیا۔ صبرین نے پہلے کیوں یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ اتنا بے شرم ہے؟ چپ رہو اور مجھے پریشان مت کرو، میں تمہاری خوشبو سے ہی سوتا ہوں، میں 2 دن سے نہیں سویا۔ شہزام نے اس کی چادر اٹھائی اور اپنے آپ کو دوبارہ ڈھانپ لیا۔ صبرین اتنے غصے میں تھی کہ اس کے اندر تک کرب پھیل رہا تھا، وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ شہزام تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اب ہنا نہیں مل گئی؟ پھر کیوں تم مجھ سے چمٹے ہوئے ہو؟ میں نے اسے نکال دیا ہے، شہزام نے اپنے ہونٹ آپس میں ملائے اور کہا، اگر تم مجھے سیلر میں ایک رات کے لیے بند کرنے کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتی ہو تو تم مجھے بھی الماری میں بند کر سکتی ہو۔ صبرین نے فوراً کہا، میں تمہیں کیوں بند کروں؟ میں تمہاری طرح بیمار نہیں ہوں۔ بیمار؟ یہ لفظ بیڈ روم میں گونج سا گیا۔ شہزام کا چہرہ فوراً زرد پڑ گیا۔ وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے ایک بچہ ہو۔ صبرین نے احساس ہونے پہ اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ وہ اب اسے نرم دل ہونے اور اس کے لیے کوئی ہمدردی محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شہزام نے کچھ نہیں کہا، وہ اٹھا اور ننگے پاؤں الماری میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ صبرین نے اسے نظر انداز کیا اور اسے ایسے ہی دکھاوا کرنے دیا، لیکن جب صبرین نیچے پانی لینے آئی، اچانک اسے شہزام کے بچپن کا واقعہ یاد آیا جب اس کی نینی نے اسے الماری میں بند کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ فرش پر گر گیا۔ وہ فوراً اوپر دوڑی اور الماری کا دروازہ کھولا۔ شہزام کا جسم گول گول لپٹ گیا تھا اور اس کا سر اس کے گھٹنے میں دبا ہوا تھا۔ وہ ایک خوفزدہ بچے کی طرح کانپ رہا تھا۔ شہزام باہر آؤ، صبرین نے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ اتنی سردی، مجھے مت مارو، شہزام اپنے کانوں پر زور سے ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے اس پر ترس آئے مگر اس لمحے میں اس کا دل کمزور ہو گیا اور درد سا محسوس ہوا اسے شہزام کے لیے۔ میں تمہیں نہیں ماروں گی، اندر نہ سو، آؤ واپس بیڈ پر چلتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبرین نے اسے گلے لگایا اور بار بار اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جب اس کے جسم کی کپکپاہٹ رکی، اس نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور چادر اڑا کر اسے ڈھانپ دیا، لیکن وہ شخص اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ وہ اسے چھوڑ نہیں پا رہی تھی۔ صبرین نے کئی بار اپنے ہاتھ کو آزاد کرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آخرکار اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ دوسری طرف سو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے سوتے ہوئے چھوڑ کر گیسٹ روم میں جا کر سوئے گی مگر وہ خود اتنی تھک چکی تھی اور نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ وہ بے ہوش سی ہو گئی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی دیر تک سوئی۔ دھندلے انداز میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے لبوں پر بے تابی سے لمس چھوڑ رہا ہے۔ سرد سی لہر اس کی جلد پر دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی جب اسے اپنے قریب خود پہ جھکا ہوا شہزام نظر آیا۔ اس نے اسے غصے سے دھکیل دیا۔ کس نے تمہیں مجھے چھونے کی اجازت دی؟ صبرین، تم واقعی میری فکر کرتی ہو، تم رات میرے پاس رکی، تمہیں میری پرواہ ہے۔ شہزام مسکرا رہا تھا اور خوش ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ ہم بات کر لیتے ہیں، کسی صورت نہیں۔ صبرین نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا اور ہیرا کی یاد آئی جو بیڈ روم میں اس کے اوپر بیٹھی تھی۔ اسے گھٹن محسوس ہوئی اور وہ فوراً باتھ روم جا کر کہہ کرنے لگی۔ شہزام فکر مند ہو کر اس کے پیچھے باتھ روم میں آیا۔ صبرین نے کہہ کرنے کے بعد اسے ایک نظر دیکھا۔ مجھے مت چھوا کرو، یہ اتنا گھناؤنا لگتا ہے کہ مجھے متلی سی ہونے لگتی ہے۔ شہزام کی نظریں فوراً سرد ہو گئیں۔ کیا وہ اسے اتنی نفرت کرتی تھی؟ اس کے دل میں میرا کے لیے جگہ تھی مگر اس نے کبھی صبرین کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور پھر مڑ کر نیچے جانے کے لیے چلا گیا۔ صبرین نے صفائی کے بعد نیچے آ کر کچن سے آتی ہوئی ٹوسٹ کی خوشبو محسوس کی۔ سینڈوچ، دودھ اور انڈے کھاؤ،
شہزام نے ایپرن پہنا ہوا تھا اور حیرت انگیز طور پر 2 ناشتے تیار کیے تھے۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ صبرین کو ایسا لگا جیسے وہ کھڑکیاں کھول کر باہر دیکھے تاکہ پتہ چل سکے کہ آج سورج مغرب سے نکلا ہے۔ وہ دونوں بہت وقت سے ساتھ تھے مگر اس نے صرف ایک دفعہ اس کے لیے کھانا بنایا تھا اور وہ بہت ہی برا تھا۔ اگرچہ ناشتہ اتنا لذیذ نہیں لگ رہا تھا مگر وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کرنے کے باعث بھوکی تھی، تاہم وہ یہ نہیں کھائے گی۔ مجھے معاف کرنا مگر میں اس قسم کا ناشتہ نہیں کرتی۔ وہ گھمنڈ سے انکار کرتی ہوئی دروازے کی طرف چل پڑی۔ ہاں، اس نے اسے پہلی بار ناشتہ بناتے وقت یہی کہا تھا۔ یہ عورت واقعی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھنا جانتی تھی۔ شہزام کے بنائے ہوئے ناشتے کو دیکھ کر صبرین کو بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے ایک ناشتہ کیفے کا رخ کیا۔ اس نے فریا سے سنا تھا کہ یہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ تاہم جیسے ہی اس نے ناشتہ آرڈر کیا اور کھانا کھانے کی کوشش کی، تانیہ اور کیہان ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کیفے میں داخل ہوئے۔ کیفے کے مینیجر نے دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے کہا، مسٹر کیہان بٹ مس تانیہ لاشاری، آپ دونوں جلدی آ گئے ہیں۔ ابھی بھی سیٹیں ہیں دستیاب ہیں، کہاں بیٹھنا پسند کریں گے؟ تانیہ نے ارد گرد نظر ڈالی اور صبرین پر نظر رکی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے کیہان کو کھینچا اور فوراً اس کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ، یہ تو شہزام سوری کی بیوی نہیں ہے۔ آپ یہاں اکیلے ناشتہ کیوں کر رہی ہیں؟ مسٹر سوری کہاں ہیں جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تانیہ نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ صبرین نے ماتھے پہ شکن ڈالی۔ وہ اچھا خاصا ناشتہ کر رہی تھی لیکن اب یہ منحوس عورت بیچ میں آ گئی۔ اسے چڑچڑاہٹ ہونے لگی تھی۔ کیفے کے مینیجر نے گھبرا کر کہا، میم صبرین، مداخلت کے لیے میں… کوئی بات نہیں مسٹر کیمرون، کیہان نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرے خیال میں وہ جلد ہی مسز شہزام نہیں رہیں گی۔ جتنا مجھے پتا ہے مس صبرین کو شہزام سوری نے گھر سے نکال دیا ہے۔ سنا ہے کہ وہ چند دن پہلے گھر خریدنے اور منتقل ہونے کے لیے فوراً جگہ تلاش کر رہی تھی۔ مسٹر کیمرون نے اس کے الفاظ کو سنا۔ اس نے صبرین کو اب احترام کے بجائے حقارت سے دیکھا۔ مسٹر کیہان، آپ تو بہت معلومات رکھتے ہیں۔ صبرین نے ٹشو سے منہ صاف کیا اور کیہان کو تیز نظروں سے گھورا۔ آپ تو میڈیا سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ کیا آپ نے میرے ولا کے باہر جاسوس رکھا ہوا ہے؟ کیہان نے ہنکارا بھرا۔ کون نہیں جانتا کہ شہزام نے چند دن پہلے اپنی سابقہ گرل فرینڈ کی طرح نظر آنے والی نرس کو گھر بلایا تھا تاکہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ تم بہت بے وقوف ہو۔ تانیہ کا چہرہ مکمل طور پر طنز سے بھرا ہوا تھا۔ ضامیرہ کیا اس کا مطلب شہزام اور میرا نہیں ہے؟ تمہاری شکل تو دیکھو، تم نے واقعی سوچا تھا کہ تم شہزام سوری کی بیوی کا عہدہ ہمیشہ کے لیے سنبھال لو گی، لیکن مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے شہزام کو نہ چھینا ہوتا تو میں کبھی اپنے کیہان سے نہیں مل پاتی جو مجھے سچ میں چاہتا ہے۔ کیہان نے تانیہ کے بالوں میں بیزاری سے ہاتھ پھیرا۔ حالانکہ پہلے اسے تانیہ اتنی پسند نہیں تھی لیکن اب عظیم نہیں تھا تو تانیہ لاشاری کارپوریشن کی وارث بن گئی تھی۔ اس کے لیے یہ بالکل مناسب تھا۔ لاشاری خاندان اور بٹ خاندان کا جلد ہی اتحاد ہونے والا تھا۔ اس وقت شہزام کچھ بھی نہیں رہے گا۔ مسٹر کیمرون، مجھے لگتا ہے کہ اس کھڑکی کے پاس والی سیٹ بری نہیں ہے۔ تانیہ نے صبرین کے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، تو پھر اسے اٹھا کر دوسری ٹیبل پر بھیج دو۔ کیہان نے تکبر سے حکم دیا۔ کسی بات کا انتظار کیے بغیر مسٹر کیمرون نے ایک ویٹر کو بلایا اور صبرین کی چیزیں کیفے کی کونے والی دیوار کے ساتھ ایک دوسری ٹیبل پر منتقل کروا دی۔ مس صبرین، برائے مہربانی وہاں اپنا کھانا کھائیں۔ تم لوگ… صبرین نے سر جھٹک کر بے بسی سے کھڑے ہو کر اٹھنے کی کوشش کی۔ تانیہ نے اس پر ایک غرور بھری مسکراہٹ ڈالی۔ صبرین یزدانی، کیا تم دیکھ رہی ہو؟ تم کبھی بھی مجھ سے جیت نہیں پاؤ گی۔ میں اب لاشاری کارپوریشن کی نائب صدر ہوں۔ اگلے ہفتے میں کیہان سے شادی کرنے والی ہوں۔ اس وقت بٹ اور لاشاری خاندان ایک طاقتور اتحاد بن جائیں گے۔ اور پھر تو مبارک ہو۔
اوہ پھر تو مبارک ہو، سبین آہستہ آہستہ اٹھ کر بولی، لیکن ڈیڈ ابھی اسپتال کے بیڈ پر پڑے ہیں اور یہ بھی غیر یقینی ہے کہ وہ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ لیکن تم اب بھی شادی کرنے کے موڈ میں ہو۔ تانیہ تو بس انکل عظیم کو خوش قسمتی دینا چاہتی ہے، کیہان نے تانیہ کی طرف سے جواب دیا۔ لگتا ہے تمہیں ڈیڈ کا بہت خیال ہے، لیکن میں نے کبھی تمہیں ڈیڈ کے کوما میں جانے کے بعد ایک بار بھی انہیں ملتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کتنی نیک اولاد ہو تم، صبرین نے جھوٹی مسکراہٹ دی۔ میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تانیہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم کیا سمجھتی ہو، تمہیں ڈیڈ کی دیکھ بھال کا حق مل گیا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، لاشاری کارپوریشن میرا ہے اور جو کچھ بھی ڈیڈ کا ہے وہ میرا ہے، تمہارا اس سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ سنا ہے ڈاکٹر اینجلو مر چکے ہیں، اب کوئی بھی ڈیڈ کو بچا نہیں سکتا، تم ان کے جسم کو ساری زندگی گلے لگا کر رکھنا۔ تمہاری بات سن کر لگتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر اینجلو کی موت اور ڈیڈ کے نہ جاگنے پر کوئی غم نہیں ہے۔ صبری نے تیزی سے سر کو تیش کے ساتھ اٹھایا۔ تانیہ کا گلا ایک لمحے کے لیے خشک ہوا، اس نے غصے سے کہا، تم جلدی سے یہاں سے جاؤ، ہمیں اپنا ناشتہ کرنے دو۔ امید ہے تم ہمیشہ اتنی بے باک رہو گی۔ صبری نے کچھ نوٹ نکال کر میز پر پھینک دی۔ میں تمہیں میز دے رہی ہوں، لیکن اگلی بار میں یہ معاملہ ایسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور بات کرتے ہوئے نکل گئی۔ تانیہ نے ہنکارا بھرا اور کہا، اگلی بار؟ وہ واقعی بہت بڑی باتیں کرتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر کیہان کی طرف مڑ کر کہا، تم نے کہا تھا کہ شہزام کے ساتھ ایک لڑکی ہے جو اس کی سابقہ گرل فرینڈ سے ملتی جلتی نظر آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تم شہزام کی فکر کر رہی ہو؟ کیہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے پوچھا۔ تم اب بھی اس کی پرواہ نہیں کر رہی؟ صحیح، بالکل نہیں، اب میرے دل میں صرف تم ہو۔ تانیہ نے اپنی نظر نیچے کر کے مسکرا کر کہا، بس تجسس تھا۔ کیہان نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، صرف یہی نہیں، شہزام کی حالت مزید بگڑ چکی تھی، وہ چند دن پہلے بے ہوش ہو گیا تھا اور فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہ شخص واقعی حیرت انگیز تھا۔ صبرین کے جانے کے بعد سڑک کے کنارے ایک سیاہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی نے فوراً شہزام کو فون کیا۔ صبرین میم سے کیہان بٹ اور تانیہ لاشاری اس کی ٹیبل پہ ملنے آئے تھے اور انہوں نے نہایت بدتمیزی سے ان کی ٹیبل بھی چھین لی۔ فرنٹ ونڈو کے سامنے شہزام نے کھڑکی کی سلیب سے ایک پتے کو اتارا۔ اب ان دونوں کو سزا دینی چاہیے، انہیں ایک زبردست تحفہ دو، اور اس کیفے کے چلنے کی اب کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیفے میں کیہان اور تانیہ ابھی تک اپنا ناشتہ مکمل نہیں کر پائے تھے۔ صحت کی حفاظت سروس کے افسران نے ریسٹورانٹ پر چھاپا مارا۔ کسی نے رپورٹ کیا ہے کہ یہاں ناشتہ کرنے کے بعد انہیں پیٹ میں درد ہوا ہے، اس لیے ریسٹورانٹ کو تحقیقات کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ غیر متعلقہ افراد براہ کرم یہاں سے نکل جائیں۔ افسران نے لوگوں کو ریسٹورانٹ سے باہر نکال دیا۔ جلدی سے نکل جاؤ۔ تانیہ غصے میں آ گئی، میں نے ابھی تک اپنا کھانا مکمل نہیں کیا ہے، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے نہیں پرواہ کہ تم کون ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تم میرے کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہو۔ افسران نے انہیں باہر نکال دیا اور ان کے بیگ بھی باہر پھینک دیے۔ تانیہ غصے میں پکار رہی تھی، میں تم لوگوں کو رپورٹ کروں گی۔ کیہان بھی اچھے موڈ میں نہیں تھا۔ فکر مت کرو، میں کچھ اعلیٰ حکام کو جانتا ہوں، ایک فون کال سے ان لوگوں کو ان کی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کیہان تم بہت حیرت انگیز ہو۔ تانیہ کا چہرہ تعریفی اظہار سے بھرا ہوا تھا۔ کیہان نے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے فون سے کال کرنے کے لیے موبائل نکالا۔ جب اس کے سیکرٹری کی کال آئی، صدر کیہان، ہمیں مسئلہ ہے، سوری کارپوریشن کے قانونی شعبے نے بٹ کارپوریشن میں کسی کو بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں بٹ خاندان نے سوری کارپوریشن کے ساتھ مشترکہ منصوبوں میں $80 ارب کا خالص منافع حاصل کیا ہے۔
सूरी कॉरपोरेशन ने किसी को भेजा है ताकि वो अपने पैसे वापस मांग सकें। क्या? किहान का चेहरा बदल गया। क्या शहजाम पागल हो गया? वो खाता भी लेकर आए हैं। सब कुछ स्याह सफ़ेद में दर्ज है। उन्होंने तमाम हिसाबात को साफ साफ गिन लिया है। सेक्रेटरी ने बेजारी से मुस्कुराकर कहा। उन्होंने हमारे कानूनी शोबे को भी बंद कर दिया है। डिस्गस्टिंग। किहान गुस्से में आ गया। अब उसे समझ में आया, नाश्ता वाले वाक़ये से लेकर कंपनी के हिसाबात तक के मसले तक, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये सब शहजाम का किया धरा था। ये शहजाम पागल होने के करीब था और वो उसको आराम से नहीं छोड़ रहा था। बदकिस्मती से ये सब सच था। जब रेहाम कंट्रोल में था, उसने बट ख़ानदान की बहुत मदद की थी। उसने बट ख़ानदान के साथ कई मुश्तरका मंसूबों में ताउन किया था। आम तौर पर सूरी कॉरपोरेशन मंसूबों में हिस्सा नहीं लेती थी, इसलिए वो आंखें बंद करके बट ख़ानदान को पैसा कमाने देती थी। शहजाम के ओहदे संभालने के बाद कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी पॉलिसियों को सख्त किया था। ये नहीं था कि बट ख़ानदान के पास 80 अरब नहीं था, ताहम इतनी बड़ी रकम अचानक निकालना उसके लिए एक बड़े मंसूबे को मुतासिर करता, जो कि बट ख़ानदान का मुस्तकबिल बदलने वाला था। इसलिए वो पैसा नहीं दे सकते थे। सबरीन कंपनी पहुंची। जब जनरल मैनेजर वुल्फ ने उसे दस्तखत करने के लिए कहा तो वो बेचैनी से बोला, मैंने सुना है कि आप मिस्टर सूरी से अलग रह रही हैं और आप तलाक के लिए तैयार हैं। जवाब देते हुए सबरीन का कलम रुक गया। उसने पुरसुकून अंदाज में सर उठाया। क्या बाहर ऐसा फैल रहा है? जी हाँ, कुछ कंपनियां जो पहले हमारे साथ ज़ुबानी मुआहदा कर चुकी थीं, उन्होंने हमारे साथ ताउन ख़त्म कर दिया है। वो हमारी कंपनी की कॉल्स भी नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं, अगर हम समंदर के किनारे पर इमारात की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करें तो हमारे लिए उतना ही मुनाफा काफ़ी है। सबरीन बिल्कुल गुस्से में नहीं आई। वैसे भी कंपनी में बहुत से बेचैन लोग हैं। बेहतर है कि सब अपना काम सही तरीके से करें। ठीक है,